أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اتخذو کیا انہوں نے بنا لیے ہیں من دونی اس کے لا آلیتن دوسرے معبود، یعنی اللہ کے سوا کیا انہوں نے اور معبود بھی انہوں نے بنا لیے ہیں۔ قل ہاتو برہانکم، آپ کہے تم لاؤ، ہاتو لاؤ برہانکم اپنی کوئی دلیل، ہاذا ذکرم یہ ہے، یہ ان کی نصیحت ہے، معیہ جو میرے ساتھ ہیں، وہ ذکر من قبلی اور نصیحت ان کی طرف جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ مگر اکثر ان میں سے لا یعلمون ایمان لانے والے نہیں ہیں، الحق حق پر، وہم معرضون اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبل کا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، الا مگر یہ کہ نوحی ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، لا الہ دیکھیں یہ ایک الہ، الہ کے لیے الہ، یہ لا الہ کو نہیں کوئی معبود، الا سوائے انا میرے علاوہ، فاعبدونی اصل میں نی ہے یہ، فاعبدون بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن، اور انہوں نے کہا اتخذ الرحمن، رحمان نے بنا لیا ہے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ تو بندے ہیں اس کے، عباد مکرمون بعزت والے، یعنی جو فرشتوں کے لیے جو کہا کرتے ہیں ان کے بیٹوں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس کے بندے ہیں جو عزت والے، لا یسبقونہ بالقول، نہیں وہ بات کرتے، نہیں وہ سبقت لے جاتے بالقول بات کرنے میں، وہم بامرہ یعملون اور وہ بامرہ اس کے حکم کی، یعملون اس کے حکم مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وہ جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون اور وہ نہیں وہ سفارش کرتے، الا مگر لمن ارتضی مگر اس کی جس کے لیے وہ پسند کرے، یعنی جس کے لیے اللہ پسند کرے، وہم اور وہ من خشیتہ اور وہ اس کے ڈر سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ ومن یقل اور جو کہے، منہم ان میں سے، انی کہ بے شک میں الہ ہوں، من دون ہی اس کے سوائے، اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں، فذالک نجزیہ جہنم تو اس کے لیے ہم بدلہ دیں گے اسے جہنم کا، کذالک نجزی الظالم اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔
تو یہ مشرکین جو ہے تھے اللہ کے سوا دوسروں کی بھی پوجا کرنے والے، دوسرے کی بات کرنے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے اصل میں تو ان کی دوبارہ تردید کر دی گئی مشکل مکہ کی شرک کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ تم اللہ کے سوا جن دوسروں کو معبود بناتے ہو، اپنے دعوت کی صداقت پر کوئی دلیل ہو تو تمہارے پاس پیش کرو، یعنی تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ پھر کیا یہ بھی کہا کہ قرآن جو ہے وہ ہاذا ذکر میہ، یہ قرآن کی ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، قرآن کی کتاب کو بھی کہتے ہیں، قرآن کو بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کے مسلمانوں کی کتاب ہے، اور تورات اور انجیل بھی کسی نہ کسی حال میں جو موجود ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب میں اللہ کے کسی کو شریک کو تو کوئی ثابت کیا ہی نہیں گیا، پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر یہ ایسی بات اپنے زبان پر لاتے ہو؟ یعنی چاہے قرآن ہو یا چاہے تورات ہو، انجیل ہو، ہر جگہ یہی کہا گیا ہے، ہر رسول نے یہ کہا کہ ایک الہ، الہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہی توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت، کیونکہ توحید ربوبیت پر تو ہر کوئی وہ بھی مانتا، ربوبیت یہ کہ جو اللہ خالق مالک رازقی اللہ ہے، تو وہ سب مانتے تھے، مشرکین مکہ ہی مانا کرتے تھے کہ اللہ کو زمین کو بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اور ہر چیز کا بنانے والا خالق رازق مالک، ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اصل مسئلہ جو آتا ہے توحید الوہیت، الہ عبادت کس کی جائے، تو یہاں یہ بتایا جائے کہ ہر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آؤ، ورنہ ہر کتاب میں جو بھی نصیحت آئی ہے میرے ساتھ بھی، میرے باجا جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی، اور جو مجھ پہ کتاب اتاری گئی اس میں بھی، اور جو مجھ سے پہلے والے بھی، سب کا ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام تھا کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں۔ یا یہ جیسے سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ان لوگوں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، آرونی ماذا خلق من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ہے ہوا ان کی کوئی آسمان بنانے میں اس کے کوئی حصہ ہے، ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا، ایتونی یعنی کہ لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب، او آثارت من علم، یا کوئی ایسے علم کی کوئی نقل شدہ بات ہو، ان کو تم ساتھ اگر تم سچے ہو، یعنی ان کو کہا گیا تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو لے آؤ کوئی، یہ جن کو تم پکارتے ہوئے تو خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کون سی چیز اللہ کے سوا کوئی یا پیدا کی ہے، یا ان سے کون سا کام کیا، جیسے ہم پچھلے آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو زمین میں کسی کو دوبارہ اٹھا دے، کسی بے جان چیز کو دوبارہ کھڑا کر دے، یا کسی مردے کو زندہ کر دے، ان میں سے کس کی طاقت ہے؟ تو یہاں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، مگر یہ کہ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے وہ ایمان لانے والے نہ، اور یا لاتے ایمان لاتے نہیں، اور حق پر اور اسے منہ موڑتے ہیں۔ یہ صاحب ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے بندے جن کو سمجھتے بوجھتے ہی جو ہے وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کہا کہ مطلب ہے جو لوگوں کے سامنے یہ عقلی یا نقلی دلیلیں پیش کر کے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ قبول کر لیں گے، کیونکہ جاہل ہیں، ان کو حق کا کوئی علم ہے ہی نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ والناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے ہوں اس کے دشمن، یہ ایک قول ہے کہ جو لوگ جس چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو سب یعنی ان میں سے سب تو ایسے نہیں ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا، اکثر ہم یعنی کہ بہت سے لوگ ایمان بھی لائیں گے، مگر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہیں، نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو ہے پھر اس کو قبول بھی کرنے کو تیار ہیں نہیں، مگر جو لوگ جنہوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی وہ پھر اس پہ ایمان لے بھی ہے، جیسے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام دیکھتے ہیں، عمر بن خطاب ہیں، اور جتنے صحابہ کرام پہلے مخالفت کیا کرتے تھے، مگر اللہ نے جب ان کو حق کی توفیق دی اور حق سمجھ میں آ گئے تو وہ بڑے زبردست طریقے سے ایمان لے آئے، اور انہوں نے بڑی خدمات انجام دی۔ تو یہاں جیسے یہ تھا نا، وہ آسمان اور زمین میں کتنے نشانے جن پر سے گزرتے ہیں، اور ان میں اس کے دھیان بھی نہیں دیتے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں جاتے، اس کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی ان کے سامنے سے ہم پہلے ہی پڑھا کہ جن بستیوں سے گزرتے ہیں جہاں یہ آثار اللہ ان کے تباہی کا آثار دیکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ اس پر اس کی سوچتے نہیں کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے تو پھر اس پہ بات ہے، یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ پھر بھی یہ فرمایا جائے وما ارسلنا من قبل کا، اور نہیں ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول ایسا بھیجا ہو جس کو ہم نے یہ وحی کی نہ کہ بھائی ایک ہے، ایک سی لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو، یعنی پچھلے آیت میں جو کہا نا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ کہے تو بات اختصار کے ساتھ کی گئی، اب واضح تاکید کے ساتھ دہرا دی گئی، اور جس کا حوالہ یہ دے تمام رسولوں کے کہہ دیا گیا ہے
کہ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا، خواہ اسے کتاب دی ہو یا نہ دی ہو، اسے یہی وہی کیا کرتے رہے ہم، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو بس میری ہی عبادت کرو۔ اس سے معلوم کہ تمام رسول جو توحید الوہیت کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، عبادت صرف اللہ کی کرو، اسی سے دعا اور فریاد کرو۔ کیونکہ توحید ربوبیت جیسے میں نے کہا، وہ تو اکثر کفار بھی قائل تھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، مگر پکارتے وہ غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے، اور انہیں بھی ان نفع و نقصان کا مالک بھی سمجھتے تھے، اور یا پھر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اپنی بات اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ تو ان کا یہی ہے، ہمارے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، بہت سے لوگوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ان کی بہت پہنچ، اور وہ جس کو چاہے بخشوا لیں گے اور اپنے بندوں کو چھڑوا لیں گے۔ کون ہے جو ان کی بات کو ٹال سکے؟ بغیر کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کسی اور کی عبادت کرنی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں انسان کو پیدا اسی لیے کیا کہ میری ہی عبادت کی جائے۔ اور پھر یہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کوئی کسی کو بنائے، اولاد بنائے، کیونکہ اس میں مشکین کا کہا کرتا ہے کہ فرشتوں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ یہاں پہ رد ہے، فرمایا کہ وہ بیٹیاں نہیں ان کے لیے، تو اس کی اللہ تبارک و بل عباد و مکرم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں اس کے، تو غلام ہیں۔ یا پھر بیٹے بیٹیوں کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جس میں کوئی کمزوری ہے، اس کو یہ کہ جو میں بوڑھا ہوں گا یہ میرے کام آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی گالی ہے، یا اس کی یہ کمزوری، یعنی سبحان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان تو نہ رہے، سبحان وہ ہے جس میں کوئی کمزوری ہو ہی نہ۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو عرب کے مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے ان کے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ یہود بھی عزیر السلام کو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیتے تھے، یا نصارہ جو ہے مسیح اسلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ، اور بعض مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نور کا ٹکڑا قرار دیتے تھے۔ تو یہ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 5 لوگوں کو خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، 5 تن، محمد، است، علی، فاطمہ، حسن، حسین، سب کو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اللہ ہی سے پیدا ہوئے ہوئے بتا دیں، جو اللہ کا نور ہے وہ ان کا روح ہے، یعنی انہی میں سے، جس طرح کہتے ہیں نا میرا ہی خون ہے، تو وہ ہمارے یہاں بھی ہیں جو شرک، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو یا ان کو سب سے پہلے رد کر دیا گیا ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے، یعنی کیونکہ باپ اور اولاد تو ایک جنس کے ہوتے ہیں، اب کہاں رحمان اور کہاں لوگ جو جس کو کسی کو بھی بنا دیں، تو اس کی تو ضرورت نہیں، اللہ تبارک کو دیا کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے، یہ کہہ کے ہر بات کا رد کر دیا گیا، یعنی جن کمزوریوں کے اولاد کی وجہ سے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ وہ اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ہو، اس کو کوئی کسی نے کام آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان ہے۔ تو یہاں پر اس کی تردید کر دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنا کہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک کو اولاد بنا دیے، بل اور فرشتے، یہ ان کو نا مکرم، وہ تو مقرب فرشتے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، اور فرشتوں کا تو حال تو یہ ہے کہ وہ اس کی پہلے بات بھی نہیں کرتے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو وہ حکم دیتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں اس کے بعد کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ یہ کہ جو بھی کرتے ہیں اس کے حکم سے کرتے ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ دوسری یہ کہ وہ ہر کام صرف اس کے حکم سے کرتے ہیں، کسی اور کے حکم سے نہیں کرتے، یعنی کہ بندگی اور غلامی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ وہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی اولاد بھی ایسی ہوئی ہے کہ بالکل ہی باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتایا گیا کہ وہ تو ایسے لوگ ایسے ہیں، ایسے بندے ہیں جو اس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو وہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے گا تو نہیں کرتے۔ پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور نہ ہی وہ سفارش کرتے ہیں مگر اسی کے لیے جسے لمن ارتضی وہ پسند کرے، وہم من خشیتی مشفقون، اور وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ان فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام
احوال اور کوائف کو اللہ تو اس نے گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی کوئی ان کی کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور فرشتے قیامت کے دن اللہ کے حضور صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کیے جانا پسند کریں گے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی ذات کے بغیر سفارش کرے۔ یا جیسے سورہ سبا میں پڑھیں گے، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن لمن اذن لہ، یعنی کہ جو سفارش اس کے یہاں نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ تو ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے اللہ کی اجازت کے بغیر نہ انبیاء کرام، نہ فرشتے اور نہ اللہ کے دیگر بندے کسی کی شفاعت کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور فرشتے بھی جو اللہ کی مرضی کے بغیر پھر اس کی مرضی کے کیسے کسی سے شفاعت کریں گے؟ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے قہر و جبروت سے شدید خائف ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اجازت نہیں دیں گے، اور جس کے لیے اجازت نہیں دیں گے پڑھائیں، جس کے لیے چاہیں گے اور جس کو کہیں گے، جس کو اجازت دیں گے وہی کر سکے گا۔ جیسا سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم لوگ اپنے حق کے لیے جتنا تقاضا یا مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شدید تقاضا اہل ایمان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اسود کریں گے، جب انہیں اپنے بارے میں اطمینان ہو جائے گا۔ یعنی پہلے اپنی جان چھڑانی ہے، اپنے بارے میں اطمینان ہو جائے گا، وہ انہیں بھائیوں میں سے نجات پا گئے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے اور دوسرے نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے، انہیں بھی معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ جاؤ، جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہ گار لوگوں کے چہرے، یعنی جو کہتے ہیں کہ جو نماز کے اعضاء ہوں گے ان کو اللہ تبارک و جہنم پر حرام کر دیں گے۔ اور جب وہ اہل ایمان وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے قدموں تک آگ ہے، بعض لوگوں کی نصف پنڈلیوں تک آگ پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جس کو پہچانے کے انہیں نکال کر لے آئیں گے، پھر اللہ کے حضور پھر حاضر ہوں گے اور دوبارہ سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اچھا جاؤ، اور جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان اسے نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ جائیں گے اور پھر جس کو پہچان نکال لائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر سفارش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اچھا جاؤ، جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ لوگ جائیں گے اور جسے پہچانیں گے اسے نکال لائیں گے۔ جہنم میں وہی بچے گا جو کافر ہوگا یا پھر مشرک ہوگا۔ مشکل کے مشرکوں کے لیے اور کافر کے جنرل تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دی ہے کہ کوئی مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ یہاں فرما دیا گیا ہے کہ یہ ہوگا، وہ سفارش ضرور ہوگی، مگر ہوگی اسی کے لیے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تبارک و جس کے لیے راضی ہوں گے، اور اسی کے لیے راضی ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہیں گے کہ ہاں اس کو وہاں سے نکالنا ہے، تو اس کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو پھر وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، تو خود بیچارے اللہ سے زیادہ خوف زدہ، ان کو جو ڈر ہوتا ہے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں الہ ہوں اس کے علاوہ، تو پھر ایسا ہی ہے کہ پھر اس کو ہم بدلہ دیتے ہیں، اس کو ہم بدلہ دیتے ہیں جہنم کا۔ کذالک، اسی طرح نجزی، ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی بالفرض، یہ کہ یہ شرط کے ساتھ ہے، بالفرض اگر یہ فرشتوں ہمیں میں سے کوئی یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو، تو پھر ہم اسی کو اس کی جزا جہنم دیں گے۔ فرشتے اور انبیاء کو اس بات سے یہ بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو شرک کرنے کی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے کی وعید سنائی گئی، حالانکہ انہوں نے کبھی شرک کرنے کا وہ ان کے تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک شرطیہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرط کے ساتھ، بطور شرط جو ہے نا وہ ایسی چیز لگا دیتے ہیں، کیونکہ ویسے تو فرشتہ اللہ اور اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی اولویت کا دعویٰ کرے ہم جہنم واصل کر دیں گے، ظالموں سے ہم ضرور انتقام لیا کریں گے۔ شرط کے لیے یہ ضرور نہیں ہوتا ہے کہ اس کا وقوع ہونا بھی ضروری ہو، یعنی یہ ضرور نہیں کہ خاص بندگان الہی میں سے کوئی ایسے ناپاک دعویٰ کرے اور سخت سزا کری۔ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آیت آتی ہے نا، قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دیجیے گا اگر الرحمان کی کوئی اولاد ہوتی، یا ایک جگہ آتا ہے ولا ان اشرکت، اگر میں
اگر تم شرک کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، تو نہ پھر اب رحمان کی کوئی اولاد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن ہے۔ تو یہ تیسرا شرائط کا دیا گیا کہ اگر کوئی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اس کی عبادت کرنے لگ جاتا، تو نہ رحمان کی اولاد ہوگی نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ شرک کرتے۔ تو یہ شرطیہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے کہ ابھی اندازہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر وہ بھی ایسا ایسا کام کریں، یعنی وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ نیک بندے جو جو بھی کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے تو ان کو بھی جہنم کی سزا ملتی ہے، تو پھر وہ آدمی یہاں پہ جو ہم جیسے لوگ عام آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کریں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے؟ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو بنے ہوئے ہیں اور سجدے بھی کرواتے ہیں اور ان کے آگے لوگ جھکتے بھی ہیں، تو ان کا پھر جزا کیا ملے؟ ان کا بھی انجام تو یہی ہونا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ان کے لیے کہہ دیا گیا ہے جو ہر وقت ہی سجدے میں رہتے ہیں، جس کے سانس کی طرح وہ تسبیح کرتے ہیں، جیسے سانس ہماری چلتی ہے ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، وہ بھی اگر ایسی حرکت کریں تو ان کا بھی انجام جہنم ہے۔ تو وہ لوگ بھی ان لوگوں کو انجام سے ڈرنا چاہیے جو اپنے آپ کو کہتے تو نہیں ہیں مگر سمجھتے الہی ہیں۔ الہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اللہ کے سوا میرے بھی کچھ اختیارات ہیں، اللہ اپنی جگہ ہے مگر اس شخص کے بھی اختیارات ہیں، جو چاہے کسی کو دے دے، جو چاہے کسی کو بخشوا دے، کسی کو خزانہ دے دے، اور ایسی ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور بدعات سے بچائے، اور اللہ تبارک خالص توحید پر ہمارا ایمان اور اسی پہ خاتمہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی۔ وما علینا الا البلاغ۔